نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں دعا مانگنے کے طریقے سکھا دیے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے اس اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس سے مانگا جائے، اور ہمیں صرف اسی سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے سبق میں جو دعا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ بیت الخلاء یعنی واش روم سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو پہلے دایاں یعنی رائٹ پاؤں باہر نکالیں گے، کیونکہ جب داخل ہوئے تھے تو پہلے بایاں یعنی لیفٹ پیر سے داخل ہوئے تھے، اور اب باہر آتے وقت رائٹ پاؤں پہلے باہر نکالیں گے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی جو دعائیں احادیث میں ملتی ہیں ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے ایزی جو دعا ہے وہ ہے غفرانک۔ آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ اس دعا سے متعلق جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے قضائے حاجت کے بعد باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب بخشش کس چیز سے مانگنی ہے؟ اس بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بخشش اس چیز سے مانگنی ہے کہ چونکہ مومن بندہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو قضائے حاجت کے وقت مومن اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو اس وقفے کے لیے وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، یعنی معافی مانگتا ہے۔ جو بیت الخلاء سے باہر آنے کی دوسری دعا ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، انسان پر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کھائے یا پیے تو وہ اس کے جسم سے خارج ہوتا رہے، کیونکہ خارج ہونے کا عمل اگر رک جائے گا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے علاج کے لیے بہت مہنگے مہنگے علاج اور دوائیاں کرتے ہیں تاکہ انسان کی صحت بنی رہے، انسان تندرست رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کھایا اور پیا ہوا انسان کے جسم میں رک جائے گا اور وہ خارج نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے، ہم سب اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو شکر کے کلمات احادیث میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں، الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ اب آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جو چھوٹی دعا ہے یعنی غفرانک اور یہ بڑی دعا دونوں ملا کر پڑھ سکتی ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دونوں دعاؤں پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ ثواب کی مستحق ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آپ کو ان دو دعاؤں کو اس طرح پڑھنا ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ ایک بار دعا ریپیٹ کریں، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، غفرانک
الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہے کہ بیت الخلاء کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔